عقل مند لیڈر وہ ہے جو کسی طرح کی لڑائی میں عوام کو ملوث نہ ہونے دے. یہ دنیاوی لیڈر ہیں, یہ جاہل ہیں جو خود اپنے آپ کو سیف کرتے ہیں اور عوام کو ہلاکت میں جھونک دیتے ہیں. اب عبداللہ الحسین کا کارنامہ اس کا الٹا ہے. عوام کو بچایا, اپنے اہل خانہ کو میدان کارزار میں پیش کیا, اپنے خانوادے کو میدان کارزار میں پیش کیا. ولید ملعون کا خط آیا یا اس کی طرف سے بندہ آیا کہ آپ کو ولید نے طلب کیا. امام حسین وہاں انکار کر سکتے تھے, امام حسین نے انکار نہیں کیا. امام نے کہا ٹھیک ہے, کوئی شور شرابہ نہ کرو, بلایا ہے, جا رہا ہوں میں. یہ پہلی منزل. امام حسین دربار میں پہنچے. دوسری منزل, ولید کہہ رہا ہے معاویہ دنیا سے چلا گیا. امام حسین کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ جواب کیسے دیتے, اور اچھا جواب کیسے دیتے؟ اپنے مولا سے سیکھیے, اہل بیت سے سیکھیے. بعض اوقات ہوتا ہے افراط و تفریط ہمارے خون میں شامل ہو جاتی, کہیں زیادتی اور کہیں کمی. نہ زیادتی کرو نہ کمی کرو. کسی کے عقائد کو چھیڑو نہیں اور اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں. یہ اہل بیت اطہار کا درس ہے. ایسے موقع پہ اگر کہہ دیتے مر گیا, مثال کے طور پہ چلا گیا, یا کوئی اور الفاظ, تو سامنے امپریشن غلط جاتا, اور پھر کہتے دیکھو انہوں نے بدتمیزی کی لہٰذا ہم لڑائی شروع کر رہے ہیں. مدینے میں کربلا واقع ہو جاتی. امام نے نہ خوشی کا اظہار کیا نہ غم کا اظہار کیا. ایسا بھی نہیں کہتے ارے بڑے اچھے آدمی تھے, بڑے نیک آدمی تھے, چلے گئے اللہ رحمت فرمائے. ایسا بھی امام نے کچھ نہیں فرمایا. بعد میں ہوتا کہتے تھے شیعہ لگے پڑے اور امام ان کے یہ فرما رہے ہیں. امام نے یہ بھی مد نظر رکھا. امام نے ایک بہترین جواب دیا, نہ ہاں نہ اچھا نہ برا. امام نے قرآن مجید کی ایک آیت مشہور و معروف پڑھ دی. کیا آیت؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ختم. قرآن کی آیت, انا ہم سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف جانا, ختم, تمام, خلاص. امام نے جملہ فرمایا. خوب, یہ ہوئی دوسری منزل. یہاں بھی امام نے چنگاری بھڑکائی نہیں. امام لڑنا نہیں چاہتے تھے. پھر آیا تیسرا مقام, بیعت کیجئے. یہاں پہ بھی امام نے کیا خوبصورت جواب دیا. امام نے نہ کیا اور نہ ہاں کیا. اگر نہ کر دیتے فوراً تو یہاں معاملہ خراب ہو جاتا, یہی لڑائی شروع ہو جاتی. نہ امام نے ہاں کیا. ظاہر سی بات ہے امام معصوم کسی ظالم و فاجر و فاسق, نہ بھی ہو ظالم و فاجر و فاسق, کسی کی بیعت نہیں کر سکتا. جب خود امام ہے تو کسی کی بیعت کیسی؟ ٹھیک ہے. امام حسین نے نہ کیا اور نہ ہاں کیا. امام حسین نے فرمایا کہ ولید ذرا یہ بتا, کیا تیرا وہ امیر جو شام میں بیٹھا ہے وہ راضی ہوگا حسین کے چپکے سے بیعت کرنے پر؟ اگر میں کمرے میں بیعت کر لوں تو کیا وہ راضی ہو جائے گا؟ بھائی امام سے, کلام کا امام ہے, امام سے سمجھیے کہ تیرا وہ یزید راضی ہو جائے گا میں اگر چپکے سے کمرے میں کر لوں اور تو جا کے کہتے ہاں بھائی حسین نے بیعت کر لی, کیا وہ تیری بات مان جائے گا جب تک گواہ نہیں پیش کیے جائیں گے لوگوں کے سامنے؟ ولید سر کھجلانے لگا کہ بات تو صحیح فرما رہے ہیں, کہ کیا کریں کہ کل دن میں دیکھا جائے گا. دیکھیں امام نے بیعت کا وعدہ نہیں کیا کہ کل دن میں دیکھا جائے گا, کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو جمع کرو, لوگوں کو بلاؤ, لوگ فیصلہ کریں گے اور لوگوں کے درمیان یہ ثابت ہوگا اینا احق بالخلاف والبیعہ, ہم میں سے بیعت و خلافت کا اصلی حقدار ہے کون؟ لوگوں کے سامنے آؤ, لوگ بتائیں گے اصلی حقدار کون ہے. بھائی اتنا سنا, یہاں سے حسین کا مزاج سمجھ گئے. جناب یہ بھی بتاتا چلوں, مروان اور ولید کی اچھی بنتی نہیں تھی. کیوں نہیں بنتی تھی؟ کیونکہ ولید سے پہلے یہاں کا والی کون تھا؟ مروان تھا. مروان کو ہٹا کے ولید کو والی بنایا گیا, تو لہٰذا ولید سے مروان کے اندر کھٹک تھی. اچھا مروان اپنی ہوشیاری کر رہا تھا, ولید راضی ہو گیا. ولید نے کہا ٹھیک ہے جائیے, صبح دیکھا جائے گا. اب مروان پن لگا رہا ہے ولید کے, وہ سوچ رہا ہے چاہے یزید سے معاملہ خراب ہو یا حسین سے معاملہ خراب ہو, فائدہ ہمیں ہوگا. ولید کی لڑائی ہو, فائدہ ہمیں ہوگا. جیسے امام حسین چلے, مروان ملعون و پلید نے ولید سے کہا ولید موقع اچھا ہے, حسین سے یا بیعت لے لو یا پھر حسین کو قتل کر دو. بھائی اگر وہاں خاموش امام حسین رہے تو ٹھیک ہے, معاملہ یہ تھا کہ جناب امام حسین صبر فرما رہے, لڑائی نہیں چاہ رہے. اب جب قتل کی دھمکی مل گئی, اگر اب حسین نہ بولے تو بھائی فاتح خیبر کے بیٹے کو بزدل کہا جائے گا. فاتح خیبر کے بیٹے کو بزدل کہے گی تاریخ کہ قتل کی دھمکی دی گئی, حسین خاموش رہے. امام حسین نے جیسے یہ جملے سنے, شیر کی طرح امام حسین پلٹے اور فرمایا یبن الزرقاء, اے نیلی آنکھ والی کے بیٹے, انت تقتلنی او ہوا, تو مجھے مارے گا یا ولید؟ تو مارے گا مجھے؟ تو مارے گا؟
خدا کی قسم ہم اہل بیت نبوت ہیں. حسین ابن علی نے قاعدہ دیا رہتی دنیا تک کے لیے کہ ہم نبوت کا خاندان ہیں, ہم معدن رسالت ہیں, رسالت کا کان ہے, ہم علم کا سمندر ہیں. ہمارے دروازوں پہ ملائکہ کا آنا جانا ہوتا ہے, ہمارے ذریعے اللہ تمہیں نیکیاں دیتا ہے, ہمارے ذریعے رحمتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں. نحن اہل بیت النبوہ, ہم اہل بیت نبوت ہیں. یاد رکھے مروان, مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اور جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا مثلی, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے, تاریخ گواہ ہے. امام حسین کے بعد سید سجاد 40 برس زندہ رہے. کوئی تاریخ اٹھا کے دکھائیے اس 40 برس میں کسی نے امام سجاد سے بیعت کا مقابلہ کیا ہو, مطالبہ کیا ہو. کیونکہ حسین قاعدہ دے چکے تھے جو مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی کسی زمانے میں بیعت نہیں کرے گا. مجھ جیسا ہوگا جو مجھ جیسا ہوگا, اور حسین جیسا صرف امام معصوم ہو سکتا ہے, اس کے سوا کوئی حسین جیسا نہیں ہو سکتا. یہ بھی اپنے ذہنوں میں اسے طول نہ دیا جائے. حسین جیسا صرف فرزند حسین ہو سکتا ہے, حسین جیسا صرف امام معصوم ہو سکتا ہے. مجھ جیسا اس جیسے خبیث و پلید کی بیعت نہیں کر سکتا. امام حسین نے فرمایا واہ واہ, یزید کی بیعت میں کروں. یزید کون؟ یزید شارب الخمر, جو شرابی ہے, جواری ہے, بندر باز ہے, اس کے لیے حسین کی بیعت مانگ رہا. مولا نے مسکراتے ہوئے فرمایا وعلی الاسلام السلام, اس اسلام پر سلام ہو کہ جس کا والی اور رہبر یزید ہو جائے, اس پہ سلام, جس کا والی اور رہبر یزید ہو جائے, اس اسلام پہ سلام ہو. بھائی ختم, معاملہ ختم.